آج سے 4000 پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، شروع سے ایسا نہیں تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خراب موسم کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو گئی، جس کی وجہ سے عمارت کی مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر یہ ضرورت پیش آئی۔ تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ جب سنگ اسود رکھنے کی باری آئی تو تمام قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا، اور ہم تمام قبیلے اس بات کو مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ کو ثالث مقرر کر دیا گیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور درمیان میں سنگ اسود کو رکھ دیا، اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے اور اس جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جہاں ایک غار تھی۔ یہ جگہ بالکل سنسان تھی۔ یہ غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن آپ حسب معمول ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پوری قوت سے آپ کو دبا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جو کچھ گھر میں ہوا وہ تمام واقعے آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور فرمایا اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ پاک ہے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے، اور دورینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ شامل ہیں۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنایا گیا۔ 3 برس تک اشاعت کا سلسلہ خفیہ رکھا گیا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ علانیہ طور پر نبوت کو جاری رکھیں۔ اس عہد کے نزول کے بعد آپ نے خلم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کوئی میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ جواب کسی نے نہ پڑا۔ اچانک حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کمسن ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت علی کے کہنے پر سب لوگ ہنس پڑے۔ ایک اور موقع پر تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے اپنے عزیزوں اور اقارب سے فرمایا۔ ایک اور موقع پر آپ نے اپنے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے
کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے تو جو کچھ کہو گے سچ کہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے رد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دو گے۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اس غرض سے تم نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ کیا تم اب ہم کو رسوا کرو گے؟ اس طرح تمام قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر آپ کے مخالف بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں شامل عتبہ بن ربیع بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو بھی برا نہ کہو، جتنی دولت مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو تو بادشاہ بنا دیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکین پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر لگتا ہے وہ اختیار کرو۔ رسول پاک اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش جو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر بھی گئے، پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے روکیں۔ ان کے اس سوال پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ان سے، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے۔ پھر رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی تبلیغ دیں، اور اس طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن مجید نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ۔ اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ انہیں دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورگلا کر آپ کے پیچھے لگا دیا، چنانچہ ان شرارتی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے اور وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ، میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے
کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ گر پڑے، اور ایک موقع پر انہوں نے اونٹوں کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں درمیان رکھ دی۔ وہ کہکے لگانے لگے۔ حضرت فاطمہ کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ جب کفار مکہ نے آپ لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس زمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی کے مشورہ پر 15 آدمی حبشہ چلے گئے، جہاں تک کہ ان کی تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ سارے قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا۔ وفد نے شاہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں سزا دیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کفار نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم کرتے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا، اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا، اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسی اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم بچوں کا مال کھانے کو عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی، ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا جس پر ہماری قوم ہماری جان کے دشمن بن گئی ہے۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھا راستہ چھوڑ دیں اور برائی کی طرف واپس آ جائیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ کی صداقت بری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورۃ المریم کی چند آیتیں پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے اور ان کی زندگی کے بارے میں واقعات کا ذکر تھا۔ ان آیتوں کا سن کر شاہ نجاشی بہت متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بہت زیادہ غصہ میں آ گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کریں گے۔ چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادے سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لٹا دینا۔ آپ باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اس پر قرآنی آیات پڑھ کر ہوا میں پھینک دی۔ دشمن اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ منورہ چلے گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ آپ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں پہلے پہنچا دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا ہے اور کون صحیح گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے آپ مقام قباء پر ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ کا نظارہ کرنے لگے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، صادق آ رہے ہیں، آمین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینہ المنورہ رکھا، یعنی منوی کا شہر۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہری۔ آپ نے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔
مکہ سے مسلمان مدینہ آ گئے تو آپ نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ نے غیر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمن کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو منظم کیا اور پھر ایک جماعت تیار کر لی، جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمان اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ قائم ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ آپس میں امن و امان میں رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کے حلیف بن گئے اور بنو حذافہ مسلمانوں کا ہم نوا، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے بنو حذافہ کے خلاف مخالفانہ رویہ اختیار کیا اور وہ اس طرح ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے۔ اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس سے آپ رنجیدہ ہو گئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو حذافہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانصاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستہ میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے، ان میں مقابلے کی جرأت باقی نہ رہی۔ اس طرح جب آپ کا کفار کے ساتھ سامنا ہوا تو آپ نے کفار سے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر رحم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جانصار آپ کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمیوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جس طرح کا سلوک آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا، اس طرح کی اس سے پہلے کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔